ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑے اور گھنے شہر میں ایک بہت مشہور چور رہتا تھا۔ لوگ اس کی چالاکی اور ہوشیاری کے قصے سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ رات کے اندھیروں میں وہ خاموشی سے گھروں کے تالے توڑتا اور پلک جھپکتے ہی قیمتی چیزیں چرا کر غائب ہو جاتا۔ شہر کے لوگ اس کا نام سن کر ہی ڈر جاتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس چور کا ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ اپنی زندگی کا سہارا سمجھتا تھا۔ چور چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اسی کے راستے پر چلے تاکہ اس کا فن نسل در نسل چلتا رہے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور گلیوں میں اندھیرا پھیل رہا تھا، چور نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا۔ اس کی آواز میں فخر اور سختی دونوں شامل تھیں۔ بیٹا، چور نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں بھی چور بننا ہوگا۔ اس کام میں بہت فائدہ ہے۔ محنت مزدوری میں زندگی گزر جاتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا، جبکہ چوری میں ایک رات کا کام پورے مہینے کا آرام دے دیتا ہے۔ بیٹا کچھ دیر خاموش رہا، پھر ادب سے بولا، ابا جان، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن اگر میں چور بن گیا تو کوئی میری عزت نہیں کرے گا۔ لوگ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھیں گے۔ میرا دل یہ بات قبول نہیں کرتا کہ میں غلط راستہ اختیار کروں۔ میں محنت کر کے حلال روزی کمانا اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر چور کا چہرہ لال ہو گیا۔ غصے میں اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ باپ کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے؟ تم میرے حکم سے انکار کر رہے ہو۔ یا تو چور بنو یا پھر اس گھر کو چھوڑ دو۔ بیٹا نے سر جھکا لیا، لیکن اس کے دل میں سچ اور ایمانداری کی روشنی تھی۔ وہ رات بھر سوچتا رہا اور صبح ہوتے ہی خاموشی سے گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ لڑکا شہر سے باہر ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک سادہ دل کسان رہتا تھا جس کے پاس ایک صحت مند اور اچھی گائے تھی۔ لڑکے نے کسان سے بات کی اور ایمانداری سے کہا، چچا جان، میرے پاس ابھی پورے پیسے نہیں ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ فصل کٹنے کے بعد میں آپ کو گائے کی پوری قیمت ادا کر دوں گا۔ کسان نے لڑکے کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور راضی ہو گیا۔ اس طرح لڑکا گائے لے کر شہر واپس آ گیا۔ جب چور نے گائے کو گھر میں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس کے دل میں فوراً خیال آیا، واہ، میرا بیٹا تو بہت تیز نکلا، ضرور کہیں سے چرا کر لایا ہوگا۔ اس نے خوشی خوشی بیٹے کو شاباش دی، لیکن اسی وقت اس کے دل میں ڈر بھی پیدا ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل مالک گائے کو پہچان لے اور ہم شہر والوں میں رسوا ہو جائیں۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ گائے نے ایک خوبصورت بچڑا جنا اور خوب دودھ دینے لگی۔ باپ بیٹا روز اس کا دودھ پینے لگے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا دودھ چور پیتا اتنا ہی دودھ بیٹا بھی پیتا، لیکن پھر بھی چور دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ رات کو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے ذہن میں ہر وقت ایک ہی خیال گھومتا رہتا، کہیں گائے کا راز کھل نہ جائے، کہیں لوگ مجھے پہچان نہ لیں، کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ دوسری طرف بیٹا ہر گزرتے دن کے ساتھ صحت مند اور طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل مطمئن تھا کیونکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ ایک دن چور نے ہمت کر کے بیٹے سے پوچھ لیا، بیٹا، ہم دونوں ایک جیسا دودھ پیتے ہیں، پھر میں کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہوں اور تم مضبوط کیوں ہو رہے ہو؟ اس کا راز کیا ہے؟ بیٹا مسکرایا اور نرمی سے بولا، ابا جان، اس کی صرف ایک وجہ ہے، آپ ڈر کا دودھ پیتے ہیں اور میں سکون کا۔ چور حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹے نے بات جاری رکھی، میں نے یہ گائے چوری نہیں کی تھی، بلکہ کسان سے خریدی تھی۔ یہ حلال کی کمائی ہے، اس پر کسی کا حق نہیں، اس لیے میرا دل مطمئن ہے۔ یہ سن کر چور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی پوری زندگی کی غلطیاں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ چور نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا، آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا، میں بھی محنت مزدوری کر کے حلال کی روٹی کماؤں گا۔ اس طرح ایک ایماندار بیٹے نے نہ صرف اپنی زندگی سنوار لی، بلکہ اپنے باپ کو بھی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آیا۔
सबक: हलाल की कमाई में सुकून होता है और हराम की कमाई में सिर्फ दर और रुसवाई होती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।